بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بھلائی کی خاطر، ہماری بہتری کی خاطر بہت ساری چیزیں بتائیں، پورا دین ہمیں سکھایا، دین ہمیں سمجھایا، وظائف ہمیں بتائے، حکمتیں بتائیں، دانائی کی باتیں بتائیں۔ آج میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس بات کا اگر آپ اہتمام کریں گے، اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ رزق آپ کے دروازے توڑ کر اندر آئے گی۔ اب غور کریں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کوئی پیر نہیں کہہ رہا، یہ بات کوئی وزیر نہیں کہہ رہا، کوئی بادشاہ نہیں کہہ رہا، کوئی مشیر نہیں کہہ رہا، کوئی سائنسدان اور ڈاکٹر نہیں کہہ رہا، یہ ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ رزق دروازے توڑ کے اندر آئے گا، اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی فراوانی کے ساتھ رزق آئے گا، مال و دولت اتنی تیزی سے آپ کے پاس آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور بات بڑی آسان ہے، آسان بھی، پیاری بھی، اور حکمت اور دانائی والی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خواہ گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ موجود ہو، چھوٹے بچے ہوں تب بھی آپ نے کہنا ہے، گھر میں بیوی موجود ہے تب بھی کہنا ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں تب بھی آپ نے یہی کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اتنا سمجھ لیں کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ گھر میں کوئی موجود ہی نہ ہو، لیکن دروازے سے جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں، یہ ضرور کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد گھر میں داخل ہو کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے، مختصر سی سورہ ہے جس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہدیتاً، تحفتاً ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ تین باتیں ہیں، آپ اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ اس کا رزلٹ دیکھیں، رزق دروازے توڑ کے اندر داخل ہوگا۔ اور اگر رزق تنگ ہونے لگے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے گھروں میں اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے، صحیح مال و دولت دی ہوتی ہے، لیکن اچانک سا رزق تنگ ہونے لگتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ شکر ہے۔ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ، اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، فرعان نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔
جو تم خرچ کرتے ہو اللہ پاک فرماتے ہیں جو تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ پاک تمہیں اور عطا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا تو وہ کرتا کیا ہے، جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا ہوتا ہے پہلے اس کو کلوز کر دیتا ہے کہ یہ چند روپے میں فلاں مدرسے میں دیتا تھا، یہ بھی بند کر دیتا ہوں، یہ مسجد کو دیتا تھا یہ بھی بند کر دیتا ہوں، یہ مولانا صاحب کو دیتا تھا یہ بھی بند کر دیتا ہوں، یہ غریب کو دے رہا تھا یہ بھی بند کر دیتا ہوں۔ اب حالات ٹائٹ ہو گئے، لیکن 5 گاڑیاں ہیں تو 2 گاڑیوں میں گزارا کر سکتے ہیں، پٹرول بچ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کے لچھن وہی ہیں، لیکن بند کہاں سے کیا، جہاں سے رزق آنا تھا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے تو صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کے برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تم اگر فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پر کھڑا ہو جائے تو نکاح کروں گا، اللہ پاک کہتے ہیں تم نکاح کر لو ہم پیروں پر کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کیسے کھلائے گا؟ میاں جو آئے گی اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے، تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہوگے تو رزق آئے گا۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے سے رزق میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جو صبحوں کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت قرآن کریم پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مصلے بچھا دیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ غریب ہیں ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمہ لے لو اگر اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، اگر قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالیں گے۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں گی۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ الانفاق لا طلبت الرزق،
طالب علم پر خرچ کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ حضرت بابا گن فرید نے کہا تھا نا، چھٹا رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ ہی دیگر امور اور نماز کی لذت آتی ہے، تو یہ دل فراوانہ اور اللہ پاک رزق دے دے تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں گھر میں برکت ہی برکت داخل ہوگی، انوار کا نزول ہوتے آپ دیکھیں گے۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کریں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اور آخر میں آپ تمام بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو خوب پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔